یار ساؤنڈ سسٹم کون بدلی کرو باب آدم دے ویلے دے دیں خواتین کو وہاں صاف ہیں جیتے باب آدم دے ویلے دیں چھٹو ہی نہ کو اچھا ساؤنڈ سسٹم اور محمد والی بیت محمد بابا دے بلند کرنا اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها وفسقوا فحق عليها القول فدمرناها تدميرا سلامات محمد عزیزان جامعان آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی 15ویں اور 16ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ ماشاءاللہ مختصر سا اس قرآنی ان دو آیتوں کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ خالق نطق و کلام کا ارشاد گرامی ہوتا ہے من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، جس نے ہدایت قبول کی اس نے ہدایت قبول کر کے اپنے لیے اچھا کیا، ومن ضل فإنما يضل عليها، اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا اس نے گمراہ ہو کے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، اپنا نقصان۔ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، آیت کے اس ٹکڑے میں پروردگار عالم اپنی ایک ایسی سنت کو بیان فرما رہا ہے جو کبھی بھی تبدیل نہ ہوئی ہے نہ کبھی ہو سکتی، ایک ثابت سنت ہے، طریقہ ہے پروردگار عالم کا
جو کبھی بھی تبدیل نہیں کی پروردگار، اور جو بھی اس کی سنت ہوتی ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، قرآن نے کہا کہ خدا کی جو سنتیں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا ہے کہ معاشرے کی بنیاد عدل پہ ہونی چاہیے، جو معاشرہ عدل پہ مبنی ہوگا وہ ترقی کرے گا، یہ پروردگار کی سنت۔ اب یہ نہیں کہا ہے کہ مسلمان عادل ہے، عدل کرے گا تو ترقی کرے گا، کافر عدل کرے گا تو پروردگار کی سنت تبدیل ہو جائے گی، ترقی نہیں کرے گا۔ نہیں، پروردگار کی سنت کسی کے لیے تبدیل نہیں ہوتی۔ جہاں نظام عدل پہ مبنی ہوگا، چاہے وہ کافر معاشرہ ہو، چاہے وہ منکر معاشرہ ہو، چاہے وہ مشرک معاشرہ ہو، ترقی کرے گا۔ اس کی سنت یہ ہے کہ جہاں ظلم ہوگا وہاں تباہی ہوگی، جہاں ستم ہوگا وہاں بربادی ہوگی، یہ اس کی ثابت سنت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان اللہ کے چہیتے ہیں، ظلم کرے گا بھی تو مسلمانوں کے اندر بربادی نہیں آئے گی، مسلمان ظلم کرے گا بربادی وہاں آئے گی۔ نہیں، جہاں ظلم ہوگا وہیں بربادی آئے گی۔ مسلمان ظلم کرے گا، بربادی مسلمان کا مقدر بنے گی۔ جہاں سسٹم صحیح ہوگا، جہاں نظام عدل پہ مبنی ہوگا، وہ معاشرہ ترقی کرے گا۔ اب آپ کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ترقی کہاں ہو رہی ہے، تباہی کہاں ہو رہی ہے۔ عدل اصول دین کا حصہ ہے، اور جو لوگ اصول دین کا حصہ نہیں سمجھتے وہ بھی پروردگار کے عادل ہونے کے قائل۔ کوئی نہیں کہتا مسلمانوں میں سے کہ کوئی پروردگار عالم جو ہے وہ ظالم ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص جو پروردگار کو ظالم سمجھتا ہو؟ کوئی ظالم نہیں کہتا پروردگار، لیکن یہ خدا کی سنت ہے۔ جہاں عدل ہوگا وہاں ترقی ہوگی، وہاں سکون ہوگا، وہاں امن ہوگا، وہاں خوشحالی ہوگی۔ جہاں ظلم ہوگا، جہاں ستم ہوگا، وہاں بربادی ہوگی، بے چینی ہوگی، بے سکونی ہوگی، بد امنی ہوگی۔ یہ پروردگار کی سنت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اس کی سنت یہ ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم اس وقت تک کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک اپنا نمائندہ بھیج کر اس قوم پر اتمام حجت نہیں کرتے۔ عدل سنت الہی ہے، ہدایت سنت الہی ہے۔ ہر قوم میں اس نے اپنا نمائندہ بھیجا ہے۔ کوئی قوم دنیا کی ایسی نہیں ہے جہاں پروردگار عالم کی جانب سے کوئی نمائندہ نہ آیا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ پروردگار عالم کی جانب سے اتمام حجت نہیں ہوا، ہمیں بتانے والا نہیں ہوا، ہمیں سمجھانے والا نہیں ہوا۔ جس طریقے سے آدمی ہدایت پہ آنے کے لیے تیار ہوا، پروردگار نے وہی طریقہ اپنایا۔ بتانے سے سمجھنے والوں کو بتایا، دکھانے سے سمجھانے والوں کو دکھایا۔ اور کوئی قوم ایسی پیدا ہوئی جسے دکھانے کی بھی ضرورت تھی، بتانے کی بھی ضرورت تھی، اسی لیے ہاتھوں پہ اٹھایا، منہ سے بتایا کہ من کنت بینہم دکھایا بھی بتایا بھی۔ جو جس طریقے سے راہ ہدایت پہ آنے کے لیے تیار ہوا، پروردگار نے وہی طریقہ اپنایا۔ کوئی پروردگار پہ حجت قائم نہیں کر سکتا قیامت کے دن کہ پروردگار ہمیں تو بتانے والا ہی نہیں ہوا، ہمیں تو دکھانے والا ہی نہیں ہوا۔ خود دکھایا پروردگار عالم کے حبیب کو، یہ ہے میرے بعد مولا، اور بتانے کے لیے پورا قرآن، پوری نہج البلاغہ، کتب اربعہ ہمارے پاس موجود۔ یہ بتانے والے، دکھانے والے، ہر طریقہ پروردگار عالم نے بتایا۔
ہر طریقہ بتایا تاکہ انسان راہ ہدایت پہ قائم ہو جائے۔ پروردگار چاہتا یہ ہے کہ انسان بھٹکنے نہ پائے، سیدھے راستے پہ گامزن ہو جائے۔ اور ہر مسلمان نماز کے بعد کہتا ہے، نماز کے اندر کہتا ہے، نماز سے ہٹ کر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ، سیدھے راستے پہ ثابت قدم رکھ، سیدھا راستہ دکھا۔ جس نے دیکھا نہیں ہے، جسے نہیں پتا، وہ دکھانے کی دعا کر رہا ہے، جسے معلوم ہے وہ ثابت قدمی کی دعا مانگ رہا ہے۔ ثابت قدم رکھ پروردگار، دکھا پروردگار سیدھا راستہ۔ پروردگار سیدھا راستہ دکھائے بغیر، اتمام حجت کیے بغیر کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ یہ اس کی ایک سنت ہے، اور وہ سنت سے ہٹ کر پروردگار چلتا نہیں۔ عدل پروردگار عدل کی ایک ثابت سنت ہے میرے پاک کی سنت اللہ سے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ظلم کرتا رہے، پروردگار گلاب جامن ہی کھلاتا رہے گا، مسلمان لڈو کھلاتا رہے گا، نہیں، جو ظلم کرے گا پروردگار عالم ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، ظلم کبھی برداشت نہیں کرتا۔ شرک کے بعد جو سب سے زیادہ خطرناک شے ہے وہ ظلم، وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ شرک کا معاملہ خدا کے ساتھ، ظلم کا بندہ بندوق کے ساتھ، برداشت کبھی پروردگار عالم نہیں کرتا۔ عدل کو اسی لیے الگ کر کے ہم نے بیان کیا۔ اصول دین کتنے ہیں؟ 5۔ عدل کو الگ کر کے کیوں بیان کیا؟ کس لیے بیان کیا؟ اصول دین 5 ہم گنتے ہیں، شاید آپ کی خدمت میں پرسوں عرض کر رہا تھا یا کہیں اور عرض کر رہا تھا کہ 5 اصول دین۔ حقیقت یہ ہے کہ 5 نہیں ہے، 3 ہے اصول دین۔ اسلام کے اصول 3 ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی یہ مولوی صاحب دیکھنے میں تو شیعہ لگتے ہیں، اندر سے کچھ اور ہے۔ اصول دین کہاں سے 3 ہو گئے؟ بھائی ہم تو بچوں کو سمجھاتے ہوئے، بزرگ ہمیں سمجھاتے ہوئے گزر گئے کہ اصول دین تو 5 ہے، یہ 3 کہاں سے لے کے آئے؟ حقیقت یہ ہے کہ توحید الگ شے نہیں ہے، عدل الگ شے نہیں ہے، توحید کا حصہ ہے۔ بس پروردگار صاحب عادل ہے، رازق نہیں ہے، مالک نہیں ہے، وارث نہیں ہے، تو توحید کے بعد آپ وارث کیوں نہیں کہتے، مالک کیوں نہیں کہتے، رازق کیوں نہیں کہتے؟ یہ سب الگ کر کے کیوں بیان کیا ہے؟ اصول اسلام، دین کے اصول 3: توحید، رسالت، قیامت۔ بس توحید کا لازمہ عدل اور امامت رسالت کا لازمہ۔ یہ الگ شے نہیں ہے، کوئی الگ شے نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز ہے۔ پھر عدالت کو کیوں بیان کیا ہم نے الگ کر کے؟ کیوں بیان کیا؟ بنی عباس کے دور میں بنی امیہ نے بنیادیں رکھی ہیں خرابیوں کی، جہاں تک ممکن ہو سکا خرابیاں کی، اور جو خرابیاں اسلام میں ہونے سے رہ گئی تھی ان ساری خامیوں کی کمیوں کو بنی عباس نے دور کر، وہ خرابیوں کو مزید آگے ایکسٹینڈ کر کے لے گئے۔ بنیاد گزار بنی امیہ، آگے تک لے جانے والے بنو عباس۔ انہوں نے کیا کیا؟ ایک بہت بڑا کلامی مسئلہ ہے، کر یہاں تشریف فرما ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی خدا جو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے۔ بے شک۔ آپ ذرا غور فرمائیے گا، توجہ کا تعلیم ہو خصوصی طور پر اس جملے میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بنی امیہ اور بنی عباس کا نظریہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جو خدا کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے۔ ذرا دوبارہ غور فرمائیے جملے میں، ان کا نظریہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جو خدا کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے۔ ایک متقی آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، زندگی بھر حلال و حرام کی تفریق کرتے ہوئے، تمیز کرتے ہوئے، تمام واجبات کو ادا کرتے ہوئے، مستحبات کو ادا کرتے ہوئے، نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے، نماز شب پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ خدا اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے، کہتا جو خدا نے کیا وہ ٹھیک ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے
جو خدا کرتا ہے وہ ٹھیک ہے. ایک بہت بڑا فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے، اٹھا کے پروردگار جنت میں بھیج دے، کیونکہ خدا جو کرتا ہے وہ ٹھیک ہے. ان کا نظریہ یہ ہے، جملہ دیکھنے میں کتنا اچھا لگتا ہے، جو خدا کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، دیکھنے میں بڑا اچھا جملہ لگتا ہے، لیکن جملہ ٹھیک نہیں ہے. آل محمد نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں نا جو ٹھیک خدا کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، آل محمد کا عقیدہ یہ ہے، آل محمد کا فلسفہ یہ ہے، یہ جملہ ہی غلط ہے کہ جو خدا کرتا ہے وہ ٹھیک ہے. حقیقت یہ ہے جو ٹھیک ہے وہ خدا کرتا ہے، جو ٹھیک ہے وہ خدا کرتا ہے. متقی کو جہنم میں بھیجنا ٹھیک نہیں ہے، وہ خدا نہیں کرے گا. متقی کو جنت میں بھیجنا ٹھیک ہے، وہ کرے گا. اس لیے خدا عادل ہے. عادل کا مطلب یہ ہے جس کی جو جگہ بنتی ہے اس کو وہی رکھا جائے. متقی کی جگہ بنتی ہے جنت میں، اس کو جنت میں رکھا جائے. ظالم کی جگہ بنتی ہے، مشرک کی جگہ بنتی ہے جہنم میں، اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے. یہ عدل ہے. عدل کے منافی ہے کہ اچھے کو بری جگہ بھیج دیا جائے، برے کو اچھی جگہ بھیج دیا جائے. اس لیے آل محمد نے اس کلامی مسئلے میں عدل کی وضاحت کے لیے پروردگار عالم کی تمام صفاتی نام سے عدل کو الگ کر کے توحید سے الگ کر کے بیان کر دیا. یہ خدا عادل ہے اس لیے، ورنہ خدا رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، وارث بھی ہے. سب 99 صفاتی نام ہے پروردگار کے. جوشن کبیر میں آپ 1000 نام پڑھتے ہیں، ان میں سے کسی نام کو الگ نہیں کیا، اس لیے کہ یہاں پر پروردگار کیا ظالم ہونا لازم آتا تھا. اس لیے پروردگار کے توحید کو، عقیدہ توحید کو بچانے کے لیے عدل کو الگ کر کے توحید سے الگ کر کے بیان کیا. ورنہ عدل توحید سے ہٹ کے کوئی شے نہیں ہے. تو پھر دو ملا کے ایک اصول اسلام، اور یہ امامت کیا ہے؟ یہ رسالت کا حصہ ہے، رسالت سے ہٹ کے کچھ نہیں. ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ علی امام ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا. اور نہ علی نے کبھی بتایا کہ میں سب کا مولا ہوں. کبھی نہیں کہا علی نے کہ جس کے رسول مولا ہے اس کا میں مولا ہوں. یہ تو نبی نے بتایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہوں. علی نے مولا ہونے کا پہلے دعویٰ تھوڑی کیا، رسول نے بتایا تو دعویٰ کیا. یہ تو پہلے رسول نے بتایا. ہمارے بہت بڑے عالم دین تھے، خدا غریب رحمت فرمائے، بہت بڑا کام کر کے گئے، صاحب الغدیر علامہ امینی. غدیر کے بعد سے غدیر کے موضوع پہ اس سے بہتر کتاب نہیں لکھی گئی آج تک. اس سے بہتر کتاب آج تک نہیں لکھی گئی غدیر کے موضوع. اور اردو میں ترجمہ بھی اس کتاب کا ہو چکا ہے، اگرچہ خلاصتاً ترجمہ کیا ہے ترجمہ کرنے والے نے، اس لیے کہ ہمارے ہاں کتابوں کی مارکیٹ نہیں. ہم آرام سے دوستوں کے ساتھ جا کے 4000 کا آرام سے بل پے کریں گے، برگر کھائیں گے، جنک فوڈ کھا کے آئیں گے مزے سے. اور کیا ہوگا؟ ایک اسٹیٹس لگا دیں گے فیس بک کے اوپر، دوستوں کے ساتھ بہترین اوقات گزارتے ہوئے، اور نیچے سے 10 دوستوں نے لائک کیا، 20 دوستوں نے اس کے اوپر کمنٹ کیا، معاملہ ختم. 4000 نمٹ گئے. کوئی مہنگائی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ بھائی یہ الغدیر کا سیٹ 3000 میں مل رہا ہے، ارے 3000 میں مل رہا ہے، وہاں 4000 روپے آرام سے کھا کے خرچ کر کے آئے. یہاں 3000 کو تو اس طرح بولتے ہیں جسے 3 لاکھ روپے مانگے. اس لیے کہ ہماری قوم کے اندر کھانے کا ذوق ہے، پڑھنے کا ذوق نہیں ہے. یہ ہم سب کا المیہ ہے، صرف آپ کا نہیں، ملتان والوں کا سب سے پہلے ہمارا المیہ، مولویوں کا بھی یہی المیہ، سب کا ہے. ہم سب شریک ہیں اس بات. ان تمام چیزوں میں سب کے سب شریک ہیں. صاحب الغدیر بہت بڑی ہستی. ان کے خدمت میں ایک شخص آیا، کہا سرکار میں شیعہ نہیں ہوں، شیعہ ہونا چاہتا. آپ کی کتاب پڑھ کے میں اتنا متاثر ہوا ہوں، میں شیعہ ہونا چاہتا. قبلہ نے فرمایا الحمدللہ، بہت اچھی بات، موسٹ ویلکم، ہو جائے شیعہ، بہت اچھی بات. کہا قبلہ مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے.
بسم اللہ تشریف رکھیں بیٹھ جائیں. قبلہ نے فرمایا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. قبلہ کھڑے ہوئے سینے سے لگایا تھا مبارک ہو آپ شیعہ ہو گئے, مبارک ہو آپ شیعہ ہو گئے. وہ شخص بڑا پریشان ہوا, کہا قبلہ یہ کلمہ تو کل بھی پڑھ رہا تھا میں, یہ تو کل بھی پڑھ رہا تھا, آپ کے پاس آنے سے پہلے یہی تو پڑھ رہا تھا. کہا بھائی جو پڑھ رہا تھا وہ علی کا کلمہ تھا, سب سے پہلے محمد کو رسول اللہ علی نے کہا تھا. یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں, تو تم آج تک پڑھتے ہوئے آ رہے ہو یہ علی کا کلمہ ہے, آج کے بعد سے تم نبی کا کلمہ پڑھنا شروع کر دو. کہا نبی کا کلمہ کیا ہے؟ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بالآخرہ. علی نے نبی کے کہنے سے پہلے یہ دعویٰ تھوڑی کیا کہ میں ولی اللہ ہوں, میں وسیع ہوں, میں خلیفہ ہوں, میں بلا. یہ تو نبی نے کہہ دیا کہ بھئی یہی وسیع ہے, یہی خلیفہ ہے. نہ صرف خلیفہ ہے بلکہ خلیفہ بلا فصل ہے. تم نبی کو مان رہے ہو, آج تک نبی کو مان رہے تھے, آج کے بعد شیعہ ہو گئے ہو تو نبی کی ماننا شروع کر دو. نبی کو ماننا کافی نہیں ہے, نبی کی ماننا بھی ضروری ہے. اچھا یہ شرط صرف مسلمانوں کے لیے ہے, شیعوں کے لیے نہیں ہے. شیعوں کے لیے بھی علی کو ماننا کافی نہیں ہے, علی کی ماننا بھی بہت ضروری ہے. علی کو تو سب مانتے ہیں, کون ہے دنیا کے اندر جو کہا کہ میں علی کو, آج تک پیدا کوئی نہیں ہوا جو علی کی ایک نہیں مانتا, وہ بھی کہتا ہے کہ میں علی کو ماننے والا. آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے, کسی سے بھی پوچھ لیجئے, نہیں مانتے آپ علی کو؟ الحمدللہ کیوں نہیں مانتے ہم علی کو؟ اچھا بتانے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے. آپ کسی سے بھی پوچھتے ہیں, مفتی سے, ملا سے, کہتے ہیں ہم علی کو بھی مانتے ہیں, کہ بھی قیامت کی بھی, ہم علی کو بھی مانتے ہیں, ہم بھی علی کو مانتے ہیں. انداز الگ ہے. آپ دیکھیں جملوں کے اندر, جملوں کی بنت دیکھیں, آپ بناوٹ دیکھیں, ہم بھی علی کو مانتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ ہم علی کو بھی مانتے ہیں. بس یہی ہم میں اور تم میں فرق ہے, تم علی کو بھی مانتے ہو, ہم علی کو ہی مانتے ہیں. یہی فرق ہے, بس بھی اور ہی کا فرق ہے. تم علی کو بھی مانتے ہو, کیا مانتے ہیں بھائی؟ ٹوٹل 19 احادیث مولا کائنات سے صحیح کتابوں کے اندر منقول, ٹوٹل 19 حدیثیں, 19 حدیثیں منقول ہے بس علی سے. اور کب علی اسلام میں داخل ہوئے, مسلمان کب ہوئے؟ یہ تو مسلمانوں کا سوال ہے نا, ہمارا سوال تو نہیں ہے. ہم تو کبھی یہ سوال نہیں کرتے کہ علی کب مسلمان ہوئے, ہم تو کہتے ہیں علی کب مسلمان نہیں تھے. یہ تو ان کا سوال ہے, کب مسلمان ہوئے. اتنا تو ہر آدمی مانتا ہے کہ جب علی آئے آغوش رسالت میں آئے, جب علی آئے آغوش رسالت میں آئے, جب رسول گئے علی کی گودی میں سر رکھے گئے. علی آتے ہوئے آغوش رسالت میں آ رہے ہیں, رسول جاتے ہوئے آغوش علی میں سر رکھے جا رہے ہیں. اور جب سب سے پہلے علی آئے, تاریخ بیان کرتی ہے کہ 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی. رسول خدا تشریف لائے, فاطمہ بنت اسد نے حوالے کیا, کہا کہ آپ کے بھائی نے آنکھیں نہیں کھولی ابھی تک. رسول خدا نے گودی میں علی کو لیا. رسالت نے امامت کو یوں کہو کہ رسالت کی جوانی نے امامت کے بچپنے کو اٹھایا. جب اٹھایا علی نے آنکھیں کھولی
سب سے پہلے جمال رسالت کی طرف نگاہ، رسول کے چہرے اقدس کی زیارت کی، علی نے آنکھیں کھولی، رسول خدا نے ایک جملہ کہا، یا علی خصصتنی بالنظر الی وخصصتک بالعلم، یا علی تم نے اپنی پہلی نگاہ کے لیے میرا انتخاب کیا، میں نے اپنے علم کے لیے تیرا انتخاب کیا۔ تو کبھی علی نبی سے جدا ہی نہیں ہوں، کبھی زندگی میں جدا نہیں ہوں۔ رسول کی گودی میں علی آئے، علی کی گودی میں نبی چلے گئے، حیات رسول میں کبھی علی نبی سے جدا نہیں ہوئے۔ کتنی حدیثیں لی آپ نے؟ ہم بھی ماننے والے کتنے حدیثیں لے رہے ہیں؟ کیا مان رہے ہیں بھائی؟ دین اس سے لے رہے ہیں، فقہ اس سے لے رہے ہیں، دینیات اس سے لے رہے ہیں، اسلامیات اس سے لے رہے ہیں، احکامات اس سے لے رہے ہیں، سیاسیات اس سے لے رہے ہیں، معاشیات اس سے لے رہے ہیں، اقتصادیات اس سے لے رہے ہیں۔ علی سے لے کیا رہے ہیں؟ مان کیا رہے ہیں علی کو؟ کیا مان رہے ہیں علی کو؟ چوتھے نمبر پہ بھی بنی عباس کے دور میں ہاشمی قریشی تعصب میں مانا گیا۔ بنی امیہ کے پورے دور میں چوتھا خلیفہ بھی نہیں آیا، چوتھے خلیفے بھی نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے، بنی امیہ کے لٹریچر اٹھا کے دیکھیں کہیں نہیں۔ بنی عباس نے چونکہ خاندان کے آدمی تھے، علی کی محبت میں نہیں، خاندانی تعصب میں علی کو چوتھے نمبر پہ رکھا۔ لیکن ایسے علماء بھی گزرے ہیں، ایسے امام بھی گزرے ہیں جن پر پابندی تو تھی، لیکن کتابوں کے اندر کہیں نہ کہیں حق بیانی کی، حق گوئی کی ہے، اس لیے کہ حق جب بولے گا تو پھر حق کا سب سے بڑا مظہر علی ہے، علی کو بھی بولنا پڑے گا۔ مجسم حق ہے، حق علی کے بغیر کچھ نہیں۔ اللہ کے حبیب نے یہ نہیں کہا پروردگار تو علی کو ادھر موڑ دے جدھر حق موڑ جائے، نہیں، فرمایا پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی موڑ جائے۔ اللہم اجعل الحق معہ حیث مادا، جہاں جہاں علی جائے حق اس کے پیچھے پیچھے جائے۔ یہ نہیں کہا کہ جہاں حق جائے علی اس کے پیچھے جائے، اس لیے کہ علی سے ہٹنے کے بعد حق حق نہیں رہتا، باطل بن جاتا۔ علماء نے لکھا، بڑے عالم دین ہے، جلیل القدر عالم دین امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے لیے تمام مسالک کے علماء، فقہاء، ائمہ قابل احترام، سب قابل احترام ہیں۔ ہمارے مجتہدین کا فتویٰ یہ ہے کہ کسی کے مقدسات کی آپ توہین نہیں کر سکتے، سب ہمارے لیے قابل احترام۔ قابل احترام ہونا اور ہے، مقدس ہونا اور ہے۔ آپ مقدس نہیں بنوا سکتے، احترام کے قائل ہیں۔ باپ محترم ہے، قابل عزت ہے، مقدس نہیں ہے۔ بزرگ خاندان کا ہو، معاشرے کا ہو، محلے کا ہو، قابل احترام ہے، مقدس نہیں ہے۔ مقدس لوگوں کے بنائے سے مقدس نہیں بنتا، خدا کے بنائے سے مقدس بنتا۔ قابل احترام ہونا الگ، مقدس ہونا الگ ہے۔ آپ ہمیں کسی کے تقدس پہ جبری راضی نہیں کر سکتے۔ قابل احترام عالم دین امام ہے ایک مکتب کے، بھائی ہمارے لیے قابل احترام، عزت سے ہم نام لیتے ہیں، احترام سے نام لیتے ہیں۔ محدث ہے، فقیہ ہے، ان کے بیٹے نے بہت ساری کتابوں میں اندر لکھا گیا یہ، بلکہ علامہ نسائی نے خصائص امیر المومنین میں اس واقعے کو لکھا، بعد میں شاید ایڈیشن کی ہو، ترجمہ کرنے والے نے لکھا، بہت ساری کتابوں کے اندر یہ بات آئی۔ تو امام احمد بن حنبل سے، اچھا فقہ کے حوالے سے آپ دیکھیں تو فقہی حوالے سے مکتب جعفریہ سے، فقہ جعفریہ سے جو فقہ سب سے زیادہ دور ہے وہ فقہ حنبلی، یعنی فقہی حوالے سے ہمارے اختلافات بہت سب سے زیادہ جن سے ہے وہ انہی کی فقہ ہے۔ تو ان کے بیٹے نے ایک مرتبہ پوچھا، بہت ساری کتابوں کے اندر واقعہ آیا ہمارے، بلکہ صاحب المراجعات نے مراجعات کے اندر بھی اس واقعے کو بول کیا، کہا کہ
بابا رسول خدا کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ امام کے بیٹے نے امام سے پوچھا، احمد بن حنبل کے بیٹے نے جناب احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا بابا رسول خدا کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا کہ حضرت ابوبکر سب سے افضل ہے۔ کہا اس کے بعد افضل کون ہے؟ کہا حضرت عمر ان کے بعد افضل ہے۔ اس کے بعد فرمایا حضرت عثمان اس کے بعد افضل ہے۔ اس کے بعد فرمایا سعد بن ابی وقاص اس کے بعد افضل ہے۔ ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں اس انتظار میں رہا کہ کب علی کا نام یہ لیتے ہیں، میں اس انتظار میں رہا کہ بابا کب علی کا نام لیتے ہیں، اس کے بعد فلاں، اس کے بعد فلاں، علی کا نام ہی نہیں آ رہا۔ میں نے کہا بابا علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے، علی کا کوئی نمبر نہیں آتا، میں اس انتظار میں رہا کہ آپ کہیں گے اس کے بعد علی افضل ہے۔ کہا بیٹے تم نے صحابہ کا پوچھا ہے، نفس رسول کا نہیں پوچھا ہے۔ تم نے نفس رسول کے بارے میں کب پوچھا ہے جو میں بتاؤں؟ تو صحابہ کے اندر فضیلت کی باتیں ہیں۔ علی کب سے صحابہ ہوئے؟ علی تو نفس رسول ہے، جیسے رسول کی افضلیت ویسے علی کی افضلیت۔ علی میں نے عرض کیا امام عادل بھی ہے، امام عدالت بھی ہے۔ علی کے ساتھ نبھا کے چلنا بہت مشکل ہے۔ بڑے بڑوں کے ظلم برداشت ہوئے۔ یہ غور کرنے کا جملہ اور آج کی مجلس کا پیغام بھی، بڑے بڑوں کے ظلم اور ستم برداشت ہوئے، علی کا عدل برداشت نہیں ہوا۔ ظلم برداشت کر سکتا ہے آدمی، عدل برداشت نہیں ہوتا، عدل نہیں برداشت ہوتا۔ جناب طلحہ و زبیر، طلحہ کون ہے؟ سب سے پہلا شخص جس نے علی کی بیعت کی ہے، جس نے سب سے پہلے علی کی بیعت کی، اس کا نام ہے جناب طلحہ۔ اور طلحہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اسلام کے جرنیل ہیں۔ جناب زبیر مولا کائنات کے پھپھیزاد بھائی، پھپھی کے لڑکے، اور زبیر گھر کے آدمی، علی کے گھر کے آدمی۔ اور مولا کائنات نہج البلاغہ میں ایک جملہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ جمل میں جناب زبیر علی کے مقابلے میں آئے تو مولا فرماتے ہیں کہ جب تک اس کا منحوس بیٹا عبداللہ ابن زبیر، جب تک مولا کے الفاظ میرے الفاظ نہیں، جب تک اس کا منحوس بیٹا عبداللہ بڑا نہیں ہوا تب تک زبیر ہمارے گھر کے آدمی تھے۔ کبھی کبھار اولاد ماں باپ کی گمراہی کا سبب بن جاتی ہے، اولاد کی تربیت نہ ہو، اولاد کی خمیر میں اگر خباثت ہو، ماں باپ کی گمراہی کا سبب اولاد بن جاتا ہے۔ تو یہ طلحہ و زبیر سب سے پہلا شخص جس نے علی کی بیعت کی ہے۔ اور زبیر کون ہے؟ سب سے پہلا شخص جس نے علی کی حمایت میں تلوار نکالی تھی، پہلی منزل۔ جب پتہ چلا کہ علی کا خلافت، کہ حق کا خلافت غصب ہو گیا، سب سے پہلے علی کی حمایت میں تلوار نکالنے والے جناب زبیر۔ اور زبیر گھر کے آدمی ہے، چچازاد بھائی، پھپھیزاد بھائی ہیں علی کے بھی، جناب زہرا کے، جناب زہرا کے بھی پھپھیزاد بھائی، مولا کائنات کے بھی پھپھیزاد بھائی، گھر کے آدمی، مولا پھپھیزاد ہمارے گھر کے آدمی۔ اور اس کی اور ایک اہمیت بیان کی ملاحظہ فرمائی، جناب زہرا نے جب مولا کائنات کے نام وصیت کی کہ علی رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھایا جائے، فلاں فلاں کو نہ بلایا جائے، تو وصیتیں کی نا مولا کے نام پہ جناب زہرا نے، دختر رسول نے آخر میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یا علی میں جانتی ہوں کہ حالات صحیح نہیں ہیں، مسلمان وفا کرنے والے نہیں ہیں،
اگر آپ ان وصیتوں پر عمل نہیں کر سکتے تو بتا دیجئے کہ میں زبیر کے نام یہ وصیت کروں. اتنی اہمیت ہے زبیر کی. اگر آپ عمل نہیں کر سکتے میں زبیر کے نام میں وصیت کروں. کہا دختر رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں عمل نہ کروں, میں ہی عمل کروں. اتنے کلوز آدمی, قریبی آدمی. لیکن جب علی کو حکومت ملی سابقہ مراعات جاری رکھنا چاہتے ہیں. بڑے پروٹوکول ملے ہوئے ہیں. بدریوں کے لیے الگ پروٹوکول ہے, احد والوں کے لیے الگ سے وظائف ہیں, قریشیوں کے لیے الگ سے تنخواہ مل رہی ہے. ہر ایک کے لیے طبقاتی نظام تشکیل دیا گیا. دیکھتے رہے کہ مولا خود ہمیں کہیں گورنر لگائیں گے. مولا کو معلوم ہے کہ یہ مراعات کے خوگر ہو چکے. ایک مرتبہ آئے رات کی تاریکی میں, مولا بیت المال کے حسابات کر رہے ہیں. چھوٹا سا دیا جل رہا ہے, چراغ جل رہا ہے. یہ دونوں اندر تشریف لائے گا سرکار, اندر آ سکتے ہیں. تشریف لے آئے. مولا نے ان کو بٹھایا اور ہاتھ کے اشارے سے چراغ گل کر دیا. کہا یہ کیا ہے علی, لوگ مہمانوں کے آنے پہ چراغ جلاتے ہیں, آپ مہمانوں کے آنے پہ چراغ بجھاتے ہیں. کہا بھائیو بات یہ ہے, میں سرکاری کام کر رہا تھا. اس چراغ کے اندر جو تیل جل رہا ہے وہ سرکاری تیل. آپ سرکار کے مہمان نہیں ہیں, سرکاری مہمانی ہے. آپ میرے مہمان ہیں. میرا مہمان میری ذاتی حیثیت میں آیا ہے تو پھر میرے لیے حق نہیں ہے کہ میں ذاتی مہمان کے لیے سرکاری تیل استعمال کروں. یہ علی ہے, جبھی تو پوری دنیا 1400 سال کے بعد سلام کرتی ہے. علی کے دولت کو سلام نہیں کر رہی, علی کی عدالت کو دنیا سلام کر رہی ہے. اب وہ دل میں گورنری کی امید کی چراغ جلا کے آئے تھے. کیا ہوا, علی نے وہ چراغ نہیں بجھائے, چراغ نہیں بجھائے, بلکہ ان کے دلوں میں گورنری کی امید کے جو چراغ جل رہے تھے ان کو بجھا دیا. یہ تو چھوٹا سا چراغ غلط طریقے سے نہیں جلانے والے, اتنے بڑے دو خطرناک آدمی کو کہاں لگائیں گے غلط طریقے سے. مشورہ کر کے آئے ہیں لیکن جرأت نہیں ہوئی سامنے بیان میں. علی کا رویہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ ہم کہیں کھپنے والے نہیں, ہمارے لیے علی کی حکومت میں کوئی جگہ نہیں ہے. اس لیے کہا کہ علی امام عادل ہے تو پھر علی کی حکومت میں صرف عادل کو جگہ نہیں ہے. ظالم کے لیے, مراعات یافتہ طبقے کے لیے علی کی حکومت میں کوئی جگہ نہیں. کہ یا علی یا امیر المومنین, فلاں 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 تو ہم سے مشورے لیا کرتے تھے حکومت کے امور میں. کئی مرتبہ فلاں نے پوچھا, کئی مرتبہ فلاں نے پوچھا, کئی مرتبہ فلاں نے مشورہ کیا. فلاں فلاں تو مشورے لیا کرتے تھے, آپ تو کبھی مشورے نہیں لیتے ہم سے. ملائکہ کائنات نے فرمایا صبر کرو, ہم لیں گے مشورے تم سے. غور فرمائیے, مولا کا جملہ ہے. لیکن علی آپ تو مشورے ہی نہیں لیتے. لیں گے ہم بھی تم سے مشورے, لیکن تب لیں گے جب قرآن و سنت سے کسی معاملے کا حکم علی کو نہ ملے تو. جس دن قرآن سے کوئی حکم نہ ملے علی کو, کسی مشکل کا مسئلے کا حل نہ ملے, سنت سے حل نہ ملے تو ہم لیں گے مشورے تم سے. چراغ تو ویسے بھی بجھا ہوا ہے. ایک دوسرے کی چٹکی دی, کہا کو قیامت تک کوئی دن ایسا نہیں آئے گا جب علی کو قرآن سے کوئی مسئلے کا حل نہ ملے. یہ تو صاف انکار ہے. کہا یا علی آپ اجازت دیجیے, ہم حج کے لیے جانا چاہتے ہیں. کہا 100 دفعہ جائیے حج کے لیے, مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, 100 دفعہ جائیے حج کے لیے, لیکن خبردار میری بیعت کے دائرے سے نکل گیا تو پھر وہ اسلام کے دائرے سے ہی نکل گئے. سوچ سمجھ کے جائیے گا. کہ یار آپ نے ایسا کیسا سوچا, کیسے سوچا؟ کہ میں نے آپ کے ذہنوں کا مطالعہ کیا, خبردار میری بیعت سے نکلنے کی کوشش نہیں کرنا.
وہی زبیر، وہی طلحہ جس نے سب سے پہلے بیعت کی، وہی زبیر جو گھر کے آدمی ہے، علی کے مقابلے میں جنگ جمل میں کھڑے ہو گئے تلوار لے کے۔ کیوں؟ ظلم تو لوگوں کے برداشت ہوئے، علی کا عدل برداشت نہیں۔ عدل کو برداشت کرنا، عدل کو پرتنا، عدل کو صبر کے ساتھ تحمل کرنا بہت مشکل ہے۔ علی امام عادل ہے، امام عادل ہے۔ غلط جگہ پہ ایک چراغ بھی علی نہیں جلاتے، غلط جگہ پہ ایک چراغ بھی نہیں جلاتے، اور ہم مزے سے لیٹ رہے ہیں، سو رہے ہیں، سکون کی نیند سو رہے ہیں کہ بھئی وہ علی جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ باری ہو، اگر وہ سارے شیعوں میں تقسیم، بھائی کس نے کہا تقسیم کر دیں گے؟ کہا کس نے ہے یہ؟ جس کا مال ہے وہ تقسیم کرے تو بات بنے نا، کسی کا مال ہم آپس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ کب کہا یہ تقسیم کر دیں؟ کبھی کہا ہم تقسیم کر دیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں مولوی تقسیم کر سکتے ہیں، یہاں سے بیٹھ تقسیم کر دے تو تقسیم کر دے، نہیں علی ایک جملہ کہہ دے تو کافی ہے، تقسیم کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ علی کہتے پروردگار میرے سارے چاہنے والوں کو معاف کر دے، خدا کی قسم پروردگار معاف فرمائے۔ لیکن امام عادل ہے، ظالم کی زبان علی کبھی نہیں کریں گے۔ جو بھائی کا حق دبا کے بیٹھا ہوا ہے، جو بہن کا حق دبا کے بیٹھا ہوا ہے، جس سے پورا محلہ تنگ ہے، علی اس کی سفارش کریں گے؟ جو دین کو بگاڑنے میں حصہ ڈال رہا ہے، علی اس کی سفارش کریں گے؟ جو عقائد کا حلیہ بگاڑنے میں حصہ دار ہے، علی اس کی سفارش کریں گے؟ امام عادل کا مطلب کیا ہے؟ صرف اچھے کام کی علی سفارش کریں گے۔ جب اچھے کام کی سفارش کریں گے تو اچھے کام کرنے والے کی سفارش کریں گے، ہر کسی کی سفارش علی نہیں کریں گے۔ اس لیے ہمیں خود سوچنا ہوگا کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ یہی تو سوچنے کے دن ہے، سوچنے کے لیے جمع ہوئے۔ کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ سوچنے کے لیے جمع ہوئے۔ علی امام عادل ہے، خدا کی قسم امام عادل۔ علی کا نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں، کل میں عرض کر رہا تھا وہاں دنیا میں ہمارے پاس مولا کائنات کی مودت و محبت کے سوا کچھ نہیں۔ اسی کو لے کے ہم نے حاضر ہونا ہے خدا کے حضور، اور کیا لے کے جانا ہے؟ میں پروردگار ہمارے پاس کوئی نماز کوئی عمل نہیں ہے، اٹھک بیٹھک ہے نماز اور کچھ نہیں۔ نماز لے کے نہیں آئے ہم علی کی محبت اور مودت لے کے آئے، اور کچھ نہیں ہمارے پاس۔ نماز کا سہارا نہیں، کوئی سہارا نہیں۔ نماز سہارا ہے اگر نماز ہو جائے۔ ہماری تو ساری بھولی ہوئی چیزیں نماز میں یاد آ رہی ہیں۔ میں خود کہیں نماز پڑھاتا ہوں، کئی مرتبہ پیچھے سے بیٹھ کے مقتدی کہتے ہیں کہ قبلہ آپ نے 4 رکعت کی جگہ 3 رکعت پڑھائی، اور میں پڑھا رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کتنے رکوع کیے کتنے سجدے کی، اور ماشاءاللہ سے 4 صفحے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں، کسی مومن کو۔ اس لیے کہ جب آگے بیٹھا ہوا مجھے نہیں معلوم تو پھر مومنین سے شکایت کرنا ہی بولوں، ان کو بھی نہیں معلوم۔ میں پیچھے مڑ کے دیتا ہوں، بھائی کتنی رکعت ہو گئی؟ کیا قبلہ ہمیں بھی نہیں پتہ نہیں کتنی رکعت ہو گئی۔ اب آپ کے پیچھے جھک رہے تھے، اٹھ رہے تھے، ہمیں نہیں معلوم کہ کتنے رکعتیں ہو گئی۔ جب قبلہ کو معلوم نہیں ہے تو کعبے کو کہاں سے معلوم ہو جائے؟ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ تو ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں ہے قیامت کے دن بخشوانے کے لیے علی کی مودت کے سوا۔ ہم عشق علی کو لے کے جائیں، کامل نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ واقعاً ہمارے دل میں جو ہے وہ عشق ہے، اتنا تو ہے کہ محبت ضرور ہے، محبت علی ہے ہمارے دل میں، ہم اسی محبت کو لے کے جائیں۔ عمل کوئی نہیں ہے۔ اگر بس آخری جملے آپ کے سمجھ لوں، اگر مولا کائنات قیامت میں کہے کہ عمل تو تم کچھ لے کے نہیں آئے، نعرے لے کے آئے، محبت کا دعویٰ لے کے آئے، ہمیں تو معلوم ہے کہ محبت کے اندر کیا ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہے، دعویٰ تو تم لے کے آئے ہو، چلو اس دعویٰ کو بھی میں قبول کر لیتا ہوں، میں کریم ابن کریم ہوں، قبول کر لیتا ہوں، یہ دعویٰ تم لے کے آئے ہو نا، مجھے منظور ہے، قبول ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ ہم ہاتھ جوڑ کے کہیں مولا کیا شرط ہے؟ دنیا میں کوئی شرط ہم نے پوری نہیں کی، یہاں کیا شرائط رکھ رہے ہیں آپ؟
کیا شک ہے یہاں پہ؟ اور سرکار فرمائے کہ بس دنیا میں تو سینہ تان کے تم کہتے رہے کہ علی سے بڑا فصیح اللسان کوئی آدمی نہیں، علی خطیب منبر سلونی۔ کیا شک ہے اس میں؟ کوئی شک نہیں۔ قرآن کے ساتھ تم میری نہج البلاغہ کو بھی لوگوں کو دکھاتے رہے کہ یہ علی کی کتاب ہے، یہ علی کا منشور ہے، فخر سے بتاتے رہے نہج البلاغہ ہمارے پاس، اور ہے بھی فخر کا مقام، اس لیے کہ اس کتاب کے بارے میں علماء کے درمیان مشہور ہے کیا؟ تحت کلام الخالق فوق کلام المخلوق، خالق کے کلام کے نیچے مخلوق کے کلام کے اوپر، تحت کلام الخالق ہے فوق کلام المخلوق، یہ ایسی کتاب ہے، اس کا جواب کوئی نہیں دے سکا ہے۔ مولا فرمائے کہ بھائی بڑے فخر سے تم لوگ پیش کرتے رہے، فخر سے بتاتے رہے کہ علی کے نہج البلاغہ ہمارے پاس ہونے، بس میری شرط یہ ہے کہ تمہارا دعویٰ بھی مجھے قبول ہے، منظور ہے، ایک شرط یہ ہے کہ نہج البلاغہ سے ایک جملہ مجھے سناؤ اور جاؤ جنت۔ بھائی علی کی کتاب ہے نا، علی سے زیادہ محبت کون کرتا ہے؟ ہم سے زیادہ علی سے کوئی محبت نہیں کرتا، ہم سے زیادہ محبت کا کسی کو دعویٰ بھی نہیں ہے، اور کسی کے پاس دعویٰ ہے تو دلیل نہیں ہے۔ ایک جملہ نہج البلاغہ کا سناؤ، ایک جملہ نہج البلاغہ کا سناؤ اور جاؤ جنت۔ ہم میں سے ہر کوئی ہاتھ جوڑے کا کہا اللہ ایسے جانے دے، نہج البلاغہ کا آپ نے نام سنا ہے، ایک جملہ یاد نہیں ہے، ایک جملہ یاد نہیں ہے۔ اگر علی کی جگہ میں پلٹ کے آپ سے پوچھوں نیابت کرتے ہوئے ایک جملہ یاد نہیں ہے جس شیعہ کو مجھ سمیت میں بھی شامل ہو سی، کسی کو ایک جملہ نہج البلاغہ کا یاد نہیں ہے، تو پھر نواز شریف کی کرپشن کی ساری داستانیں کیسے یاد ہیں؟ عمران خان نے کہاں کیا کیا یہ کیسے یاد ہے؟ کس نے کون سی سیٹ کتنے میں خریدی ہے یہ کیسے یاد ہے؟ ہر چیز یاد ہے، سیاست کی ہر بات یاد ہے، دنیا کی ہر خبر یاد ہے، ہر چیز معلوم ہے۔ معلوم نہیں ہے تو علی کی نہج البلاغہ معلوم نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ حقیقت ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ حافظہ بالکل ٹھیک ہے، ہر چیز یاد ہے، پوری دنیا کی خبر ہے، خبر نہیں ہے تو نہج البلاغہ سے بے خبر ہے۔ ہر چیز معلوم ہے، معلوم نہیں ہے تو علی کے خطبات معلوم نہیں ہے، نہیں معلوم، نہیں پتا۔ پھر خود اندازہ کیجیے ہم کہاں کھڑے ہیں، کھڑے کہاں ہیں؟ قیامت میں سوال جو ہوگا وہ علی کے عشق کے ساتھ علی کے عشق کے تقاضوں سے بھی ہوگا۔ یہ کیسا عاشق ہے جو علی سے عشق کرتا ہے، علی جس سے عشق کرتا ہے اس سے نفرت کرتا ہے۔ علی کی زندگی کیا ہے؟ سب سے پہلا کام علی نے کیا کیا؟ کیا کیا سب سے پہلا کام؟ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام جو علی نے کیا وہ سجدہ پروردگار۔ سب سے پہلا کام علی نے سجدہ کیا۔ دنیا سے جاتے ہوئے آخری کام علی نے کیا کیا؟ سجدے میں سر دیا۔ آتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے آئے، جاتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے گئے۔ علی کی زندگی دو سجدوں کے درمیان گزر گئی، دو سجدوں کے درمیان علی کی زندگی گزر گئی۔ اور علی کا چاہنے والا کہا ہے کہ میں نے تو مسجد میں جانا ہی نہیں ہے کہ علی کی قتل گاہ ہے، میں تو جاؤں گا ہی نہیں، علی قتل ہوئے، علی کی قتل گاہ ہے، تو کربلا کیوں جا رہے ہیں؟ وہاں پہ تو 72 کی قتل گاہ ہے، وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ تو ایک علی کی قتل گاہ ہے، وہ 72 علی کی قتل گاہ، وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ نجف میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ علی جانتے ہوئے مسجد میں آ رہے ہیں سجدہ کرنے کے لیے۔ علی اگر سر کٹانے مسجد میں آ سکتے ہیں تو علی کا ماننے والا سر جھکانے مسجد میں کیوں نہیں آ سکتا؟ آپ کو نہیں کہا گیا کہ سر کٹانا ہے، سر جھکانا ہے۔ علی سے مودت کا تقاضا، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ علی کی زندگی میں خود کو فنا کرنا،
علی کو سجدے سے عشق ہے، علی سے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ علی کے چاہنے والے کو بھی سجدے سے محبت، علی کو نماز سے عشق ہے، علی کے چاہنے والے کو بھی نماز سے عشق۔ علی رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، علی کا چاہنے والا رکوع میں زکوٰۃ نہ دے، کم سے کم رکوع تو کر لے، کم سے کم رکوع تو کر لے۔ اتنا تو حق ہے نا علی کا، ہمارے اوپر اتنا حق تو ہے۔ آج اگر اٹھیں تو یہ کہہ کے اٹھیں، میرے کہنے کی وجہ سے نہیں، علی کے کہنے کی وجہ سے آج کے بعد سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، خدا کی قسم ہماری مجلس علی کی نگاہ میں کامیاب ہے۔ کربلا کا پیغام یہی ہے، ہر چیز ہمیں یاد ہے تو علی کا خطبہ کیوں یاد ہے، علی کی ہدایتیں کیوں یاد ہے؟ افسوس کا مقام تو ہے نا۔ اگر علی کو یاد رکھتے تو خدا کی قسم کربلا میں حسین کو یوں مظلومیت سہنا نہ پڑتی۔ علی کو بھول گئے، غدیر کو بھول گئے، جبھی تو حسین مظلوم ہوئے نا۔ علی کو سمجھنا خود ایک فن ہے، سائنس ہے۔ علی ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، علی اسی کی سمجھ میں آتا ہے جن کا ذہن بلند ہو، جن کی ولادت پاک ہو۔ نجس ذہن میں، نجس ولادت والے کے ذہن میں علی کبھی نہیں آ سکتے۔ علی پاک ہے، پاکوں کے ذہن میں علی ہے۔ اور جو علی جیسا، کل میں عرض کر رہا تھا، انشاءاللہ کل عرض کروں گا، کہیں نہیں کہا گیا آج سے کہ آپ علی بن جائے، خدا کی قسم نہیں کہا گیا، خدا نے کبھی نہیں کہا ہے، نہ نبی نے کہا نہ علی نے کہا کہ تم علی بن جاؤ، اس لیے کہ علی بنائے سے نہیں بنتے، علی خدا بناتا ہے۔ علی بنانے کا تقاضا ہی نہیں ہوا، آپ سے کہا ہی نہیں گیا کہ آپ علی بن جائیں۔ علی تو معصوم ہے، معصوم کوئی نہیں بن سکتا۔ علی نہیں بننا ہے، لیکن قمر بنانے سے کسی نے نہیں روکا۔ ہمیں سلمان بننا ہے، ابوذر بننا ہے، کچھ نہ صحیح غلام قمر بننا ہے۔ عزیزان گرامی، آج 3 محرم الحرام کی رات ہے، 3 کی رات آخری رات ہے کربلا والوں کی۔ 4 کے بعد سے فوج اشقیاء کے جوگ در جوگ قافلے آنا شروع ہوئے، بس سکون کی آخری رات ہے۔ اس کے بعد یقین ہو گیا کربلا میں آنے والی مخدرات کو بھی کہ اب حسین چند دنوں کے مہمان ہیں، اب عباس چند دنوں کے مہمان ہیں۔ یہ اندازہ ہو گیا 4 کے بعد۔ تاریخیں بیان کرتی ہیں کہ شب عاشور جب امام خیموں کے گرد چکر لگا رہے ہیں، آج 2 ننھے شہزادوں کا مجھے مختصر تذکرہ کرنا ہے۔ ایسے شہزادے کہ خدا کی قسم دنیا میں چشم فلک نے ایسی مانگنی دیکھی جیسے اون و محمد کی مانگ تھی۔ چشم فلک نے ایسی مانگنی دیکھی، اکبر پہ اون و محمد کو قربان کر رہے ہیں، حسین پہ قربان کر رہے ہیں۔ تاریخوں نے لکھا کہ جناب جعفر عبداللہ ابن جعفر طیار بیمار تھے، نہیں آ سکے۔ جب کربلا کی جانب قافلہ روانہ ہوا، دونوں شہزادوں کو لے کر، لاٹھی سے سہارا لے کر، یا حسین کہتے ہوئے پیچھے آئے۔ امام حسین نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار پیچھے آ رہے ہیں۔ سواری سے اترے مولا، کہا بھیا زحمت کیوں کیا، زحمت کیوں کی؟ کہا بھیا حسین، آقا حسین، مولا حسین، اگر میری صحت اجازت دیتی میں خود آپ کے ساتھ چلا جاتا، آپ کے حکم سے ہی میں رک رہا ہوں، لیکن میرے 2 ننھے شہزادے ہیں، ایک کا نام اون ہے، ایک کا نام محمد ہے۔ تو مولا جب بھی آپ پہ وقت آئے میری طرف سے صدقہ کر دیجیے گا، میری طرف سے صدقہ کر دیجیے گا۔ حسین لے کے آئے۔ تاریخیں بیان کرتی ہیں کہ رات کی تاریکی میں شب عاشور حسین ابن علی خیموں کے چکر لگا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب اولیاء مخدرہ کے خیمے کے قریب آئے، مولا جب پہنچے، ماں آواز باہر تک آ رہی تھی کہ ماں بچوں کو کچھ سمجھا رہی تھی، دیکھو میرے بچوں، تم
یہ نہ سمجھو کہ ہم حسین کے بھانجے ہیں، یہ نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا، یہ دل سے خیال نکال دینا کہ ہم حسین کے بھانجے ہیں۔ کوئی پوچھے تو یہ کہنا کہ ہم حسین کی کنیز کے بیٹے ہیں، ایک کنیز کے بیٹے ہیں۔ سمجھا رہی ہے ماں۔ حسین ابن علی قریب پہنچے، ایک مرتبہ خیمے کے اندر اجازت لے کے داخل ہوئے، کہا بہن زینب تیرا بھائی حسین کھڑا ہے، میں داخل خیمہ ہو سکتا ہوں؟ کہا بھیا تشریف لائیے۔ اندر گئے، کہ دو ننھے شہزادوں کو سمجھا کیا رہی ہیں؟ کیا سمجھا رہی ہیں؟ کہ بھیا میں تو باتیں کر رہی ہوں۔ حسین ابن علی کو بتایا نہیں زینب نے کہ سمجھا کیا رہی، لیکن جب ظہر عاشور یہ ننھے بچے گئے، ننھے بچے گئے، نقاب ڈال کے حسین نے بھیجا۔ تاریخیں بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ جب فوج اشقیاء نے پوچھا یہ کون ہیں آنے والے دو شہزادے، دونوں شہزادے ایک ساتھ مل کے کہتے ہیں کہ ہم حسین کی کنیز کے بیٹے ہیں۔ نہیں کہا کہ حسین ہمارے بابو ہیں، نہیں، ہم حسین کی کنیز کے بیٹے ہیں۔ تاریخیں بیان کرتی ہیں کہ شجاعت کی وہ داد دی کہ پورا لشکر آدھا پریشان ہو گیا۔ عمر احسان نے کہا کہ یہ حسین کے ہی گھر کے افراد لگتے ہیں، چاروں طرف سے گھیر کے حملہ کر دیا جائے۔ دو ننھے شہزادے ہیں، ابھی نوجوانی کا آغاز ہے، چاروں طرف سے گھیر کے مارنا شروع کر دیا۔ جس کے ہاتھ میں جو آیا زینب کے شہزادوں کی طرف اشارہ کیا، دونوں شہزادے گر گئے ایک مرتبہ گھوڑے سے، آخری مرتبہ سلام کیا، یا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مامو جان ہمارا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ تاریخیں بیان کرتی ہے ایک مرتبہ عباس علمدار ایک طرف سے بڑھے، حسین ابن علی آگے بڑھے، اکبر کو ساتھ لیا۔ ایک مرتبہ آئے خطگاہ میں، دیکھا کہ دو ننھے پھول بکھرے پڑے ہیں کربلا کے گلستان، کربلا کے ریتی پہ بگڑے پڑے ہیں۔ ایک طرف سے ان کو عباس نے سینے سے لگایا، محمد کو حسین نے سینے سے لگایا، اکبر نے ایک مرتبہ اب عباس کو سہارا دیا، عباس نے حسین کو سہارا دیا، لے کر کے یہ تینوں آئے۔ تاریخیں بیان کرتی ہے ایک مرتبہ گنج شہیدان میں ننھے بچوں کے بکھرے ہوئے لاشوں کو رکھا۔ ایک مرتبہ جناب فضہ سے کہا فضہ جاؤ میری بہن زینب کو بلا کے لے کے آؤ اور بتاؤ کہ زینب تیرے شہزادے آ گئے، زینب تیرے شہزادے آ گئے ہیں۔ جناب فضہ گئی، کہا شہزادی تیرے شہزادے آ گئے ہیں۔ تاریخیں بیان کرتی ہے بیٹی بھی ذرا اٹھی، کہا میں نے آنے کے لیے بھیجا تھا ان کو، ارے کیوں آئے؟ میں نے تو قربان کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ کبھی بھی کا شہزادی قربان ہو کے آئے نہیں، حسین لائے آپ کے شہزادوں کو۔ تاریخیں بیان کرتی ہے ایک مرتبہ زینب آئی تو ایک مرتبہ حسین نے کہا بہن زینب میں سمجھ گیا کہ رات کو شہزادوں کو کیا سمجھا رہی تھی آپ؟ کہا بھیا حسین کیسے پتہ چل گیا؟ کہا یہی سمجھا رہی تھی نا کہ اگر کوئی پوچھے تو یہ نہیں کہنا کہ ہم علی کے نواسے ہیں، ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم حسین کے بانجے ہیں، یہ نہ کہنا، بلکہ یہ کہنا کہ ہم زینب کے کنیز کے حسین کے بیٹے ہیں۔ جب کہا بچوں نے کہ ہم زینب کے بچے ہیں، حسین کی کنیز کے بچے ہیں، لیکن ان کی بہادری کہہ رہی تھی کہ یہ علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ عجب اللہ تاریخیں بیان کرتی ہیں، بس دو جملوں کی زحمت آپ کی زحمتیں تمام۔ تاریخیں بیان کرتی ہیں کہ جب شام سے اسرائے آل محمد کو آزادی ملی، ایک مرتبہ زینب اولیاء مخدرہ نے یہ تقاضا کیا کہ ہم آزادی تب تک قبول نہیں کریں گے جب تک دل کھول کے حسین کی عزاداری نہیں کریں گے۔ ابھی تو ہم حسین کو رو بھی نہیں سکے، ابھی تو روئیں گے حسین کو، حسین کا ماتم کریں گے تب ہم آزادی قبول کریں گے۔ ایک سیاہ پوش کمرہ تیار کیا گیا، زینب اولیاء مخدرہ بیٹھی، شام کی بیویاں آنا شروع ہوئی۔ تاریخیں بیان کرتی ہے تبرکات آنا شروع ہوئے، سرحائے شہداء آنا شروع ہوئے۔ تاریخیں بیان کرتی ہے کہ جب کڑیل جوان شبیہ پیغمبر علی اکبر کا سر مطہر آیا، جناب ام لیلہ لپٹ گئی اکبر کے سر، شہزادہ قاسم کا سر آیا، ام فرما نے آگے بڑھ کے استقبال کیا، عباس سے علمدار کا سر مبارک آیا، ایک مرتبہ ام کلثوم استقبال کو آگے بڑھی، سب سے آخر میں حسین کا سر اطہر آیا،
ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، حسین کے چہرے پہ اپنا چہرہ رکھا، کہا بھیا حسین تیری ماں تیری زینب بہت مظلوم ہو گئی بھیا۔ ایک مرتبہ تاریخ ہے بیان کرنے بس آخری جملے کی زحمت، ایک مرتبہ تاریخوں نے لکھا کہ 2 ننھے سر لائے گئے، ان کے استقبال کو کوئی بی بی کھڑی نہیں ہوئی، کوئی بی بی کھڑی نہیں ہوئی۔ شام کی ایک بی بی کی نگاہ پڑی کہ 2 ننھے سر لائے گئے، کمرے کی کونے میں رکھے گئے، کوئی بی بی استقبال کو کھڑی نہ ہوئی۔ اس بی بی نے کہا اچھا کیا ان 2 شہزادوں کی ماں مر گئی ہے جو استقبال کو کھڑی نہ ہوئی؟ زینب کی آواز آئی ارے ان کی ماں نہیں مری، یہ میرے شہزادے اون و محمد ہے، میں نے حسین پہ صدقہ کر دیا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيَعْلَمُ پروردگار ہماری اس قلیل ترین عبادت کو اپنی درگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار شاہیان علی ابن ابی طالب دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان تشیع، دشمنان آزاداری اور دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما۔ مقامات مقدسہ، مراکز دینیہ، حوزات علمیہ، علماء و مؤمنین سب کی حفاظت فرما۔ بہت سارے مومنین التماس سے دعا کر رکھی ہے، ایک مومنہ کے حوالے سے، ایک مومن کے حوالے سے التماس دعا صحت ہے۔ اس اجتماع میں مجلس میں جتنے بھی مومن مومنات بیمار بیٹھے ہیں، علیل بیٹھے ہیں، پروردگار بہتر بےددہار ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ظہور کے بعد ہمیں بھی مولا کے اعوان و انصار میں شمار